بسم الله الرحمن الرحيم ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد وقال قرينه هذا ما لدي عتيد ألقيا في جهنم كل كفار عنيد مناع للخير معتد مريب الذي جعل مع الله إلها آخر فألقياه في العذاب الشديد قال قرينه ربنا ما أطغيته ولكن كان في ضلال بعيد قال لا تختصموا لدي وقد قدمت إليكم بالوعيد ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد صدق الله العظيم सब साथी मिलके नमाज वाला दुरूद शरीफ पढ़ लें। मुश्किलों में सदा तू है मुश्किल कुशा मुश्किलों में सदा तू है मुश्किल कुशा अलमदद अलमदद या खुदा अलमदद अलमदद या खुदा सब साथी मिलके पढ़ ले मुश्किलों में सदा तू है मुश्किल कुशा अलमदद अलमदद या खुदा अलमदद अलमदद या खुदा मुश्किलों में सदा तू है मुश्किल कुशा अलमदद अलमदद या खुदा अलमदद अलमदद या खुदा हुक्मरानी तेरी हर जगह हर घड़ी हुक्मरानी तेरी हर जगह हर घड़ी कोई शय कोई हस्ती ना तुझसे बड़ी हुक्मरानी तेरी हर जगह हर घड़ी कोई शय कोई हस्ती ना तुझसे बड़ी तू है सबसे बड़ा तू है सबसे बड़ा तू है सबसे जुदा अलमदद अलमदद या खुदा
المدد المدد یا خدا یا خدا. انبیاء اولیاء یوں تو سرتاج ہے، انبیاء اولیاء یوں تو سرتاج ہے، سب مگر تیرے در کے ہی محتاج ہیں. انبیاء اولیاء یوں تو سرتاج ہے، سب مگر سامنے تیرے محتاج ہے. میں بھی منگتا تیرا، میں بھی منگتا تیرا، تو ہے داتا میرا. المدد المدد یا خدا یا خدا. المدد المدد یا خدا یا خدا. مشکلوں میں صدا تو ہے مشکل کشا. المدد المدد یا خدا یا خدا. المدد المدد یا خدا یا خدا. ہم ہمیشہ عبادت تیری ہی کریں، تیری خاطر جئیں، تیری خاطر مریں. ہم ہمیشہ عبادت تیری ہی کریں، تیری خاطر جئیں، تیری خاطر مریں. ذکر میرا تیرے، ذکر تیرا میرے، سب دکھوں کی دوا. المدد المدد یا خدا یا خدا. المدد المدد یا خدا یا خدا. مشکلوں میں صدا تو ہے مشکل کشا. المدد المدد یا خدا یا خدا. المدد المدد یا خدا یا خدا. مصطفیٰ مجتبی رہبر رہنما، ان پہ جان ہے فدا اے میرے خدا. مصطفیٰ مجتبی رہبر رہنما، ان پہ جان ہے فدا اے میرے خدا. مصطفیٰ مجتبی رہبر رہنما، ان پہ جان ہے فدا اے میرے خدا. رب کو ان سے پیار ہے، شان ہے عجب، رب کو ان سے پیار ہے، شان ہے عجب. ہو گئے معراج میں مقام ہے عجب. وہ سہانی رات تھی کیا عجب ہی بات تھی، وہ سہانی رات تھی کیا عجب ہی بات تھی. نور کی برات تھی دولہا مصطفیٰ. وہ سہانی رات تھی کیا عجب ہی بات تھی، وہ سہانی رات تھی کیا عجب ہی بات تھی. نور کی برات تھی دولہا مصطفیٰ. مصطفیٰ مجتبی رہبر رہنما، ان پہ جان ہے فدا اے میرے خدا. کہ ہو سلام تجھ پہ اماں سعدیہ، یہ اعزاز اور کوئی نہ پا سکا. ہو سلام تجھ پہ اماں سعدیہ، یہ اعزاز اور کوئی نہ پا سکا. ہو سلام تجھ پہ اماں سعدیہ، یہ اعزاز اور کوئی نہ پا سکا. دائیں تکتی رہ گئی یتیم ہے عباد، دائیں تکتی رہ گئی یتیم ہے عباد. تو نے دیکھا تو کہا عظیم ہے الہی. تو نے جب اٹھا لیا سعدیہ، تو نے جب اٹھا لیا سینے سے لگا لیا. تو نے جب اٹھا لیا سینے سے لگا لیا، شان عرف پا لیا اعلی مرتبہ. تو نے جب اٹھا لیا سعدیہ، تو نے جب اٹھا لیا سینے سے لگا لیا، شان عرف پا لیا اعلی مرتبہ. مصطفیٰ مجتبی رہبر رہنما، ان پہ جان ہے فدا اے میرے خدا. رب کا یہ جو چل رہا نظام ہے،
سارا میرے مصطفیٰ کے نام ہے، رب کا یہ جو چل رہا نظام ہے، سارا میرے مصطفیٰ کے نام ہے، رب کا یہ جو چل رہا نظام ہے، سارا میرے مصطفیٰ کے نام ہے، لکھا علم والوں نے ہے وجہ کائنات، لکھا علم والوں نے ہے وجہ کائنات، آپ جو نہ ہوتے ہوتے دن اور نہ رات، رب نے سب بنا دیا سجا دیا، رب نے سب بنا دیا بنا کے پھر سجا دیا، ان کی شان لکھا دیا کر دی انتہا، مصطفیٰ مجتبی رہبر اور رہنما، ان پہ جان ہے فدا اے میرے خدا، ہو گئے مرید جو جھولی بھر گئے، ہو گئے مرید جو جھولی بھر گئے، مصطفیٰ کا نام لے لے کے مر گئے، ہو گئے مرید جو جھولی بھر گئے، مصطفیٰ کا نام لے لے کے مر گئے، ہو گئے مرید جو جھولی بھر گئے، مصطفیٰ کا نام لے لے کے مر گئے، وہ صحابہ سب کے سب عظیم ہو گئے، وہ صحابہ سب کے سب عظیم ہو گئے، راضی ان سے میرا رب کریم ہو گئے، سنا دوں ان کی شان کو مقام کو، سنا دوں ان کی شان کو مقام کو، سنا دوں ان کی شان کو، چومو ان کے نام کو، پھر لٹا دوں جان کو کر دے تن فدا، سنا دوں ان کی شان کو مقام کو، سنا دوں ان کی شان کو، چومو ان کے نام کو، پھر لٹا دوں جان کو کر دے تن فدا، مصطفیٰ مجتبی رہبر اور رہنما، ان پہ جان ہے فدا اے میرے خدا، آپ کے نلین سونگتے رہے، آپ کے نلین سونگتے رہے، مصطفیٰ کے طلب چومتے رہے، آپ کے نلین سونگتے رہے، مصطفیٰ کے طلب چومتے رہے، آپ کے نلین سونگتے رہے، مصطفیٰ کے طلب چومتے رہے، پتھروں کی ذات پھر بھی جان تھی مگر، پتھروں کی ذات پھر بھی جان تھی مگر، مصطفیٰ کو کرتی وہ سلام تھی مگر، شجر پہ تھے سلامیاں کرتے ہیں غلامیاں، شجر پہ تھے سلامیاں کرتے ہیں غلامیاں، تو بھی مان جانیاں ان کو پیشوا، شجر پہ تھے سلامیاں سلامیاں، شجر پہ تھے سلامیاں کرتے ہیں غلامیاں، تو بھی مان جانیاں ان کو پیشوا، مصطفیٰ مجتبی رہبر اور رہنما، ان پہ جان ہے فدا اے میرے خدا، مصطفیٰ مجتبی رہبر اور رہنما، ان پہ جان ہے فدا اے میرے خدا، اس سورت میں
وآناء النهار واجعل لي حجة يا رب العالمين. سورة الفاتحة مكية. یہ سورت مکہ
اداروں کی طرف سے سالانہ تمام مدارس کے بچوں اور بچیوں کے درمیان حسن قرات کا مقابلہ ہوتا ہے۔ اب تقریباً ایک ہی ادارے کا وہ مقابلہ رہ گیا ہے، ہمارے افسا کمپٹیشن کے نام سے کیلیفورنیا اسکول والے کراتے ہیں ہر سال۔ گزشتہ 2-3 سال سے ہمارے اسی مدرسہ ختم نبوت کمتین کے بچے اور بچیاں اس مقابلے میں فرسٹ، سیکنڈ، تھرڈ کا انعام لے رہی ہیں۔ ابھی اس سال بھی 2013 میں ہوا تو اسی ہی مدرسے کی ایک لڑکی پورے ہانگ کانگ کے مدرسوں میں لڑکیوں کے مقابلے میں فرسٹ آئی اور ایک لڑکی تھرڈ آئی، اور لڑکوں میں بھی اسی ہی مدرسے کا ایک لڑکا فرسٹ آیا اور دوسرا لڑکا سیکنڈ آیا۔ یہ ہمارے قاری محمد علی صاحب کی محنت اور وہ ساتھی جو اس مدرسے کے معامل ہیں ان حضرات کی محنتیں اللہ پاک دنیا میں بھی ہمیں دکھا رہا ہے، اور انشاءاللہ اللہ پاک آخرت میں بھی یہ دکھائیں گے اور نصیب کریں گے۔ میں ختم نبوت کے ہمارے صدر جناب یعقوب صاحب، جاوید صاحب دونوں تشریف فرما ہیں، آواز دوں گا آگے تشریف لے آئیں، امین صاحب ہوں تو تشریف لے آئیں۔ ان بچیوں کو اور ان بچوں کو جو فرسٹ، سیکنڈ، تھرڈ آئے ہوئے ہیں ان کو انعامات دے دیے جائیں۔ یہ زیتون بچی ہے جو اس سال اس کمپٹیشن میں فرسٹ آئی تھی۔ یہ میں مدینہ منورہ سے اس کے لیے گفٹ بنوا کے لے آیا تھا، اور یہ آمینہ بی بی کے لیے یہ لو بیٹا شام۔ محمد عثمان، محمد احسان، الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. وجاءت سكرة الموت بالحق. ذلك ما كنت منه تحيد. صدق الله العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمي الأمين. ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. سارے ساتھی جو کو شوق کے ساتھ بلند آواز سے اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد
की तिलावत कलाम पाक हुई, उन्होंने ख़त्म कुरान किया। उन बच्चों को, बच्चों के माँ बाप को, कारी मोहम्मद अली साहब को, अपने इस मदरसे के ज़िम्मेदारान साथियों को दिन की गहराइयों से मुबारकबाद। अल्लाह पाक इनकी मेहनतों को कबूल फरमाए और अल्लाह पाक हांगकांग में रहने वाले हर मुसलमान बच्चे और बच्ची को कुरान पाक पढ़ने की, फिर उस पर अमल करने की तौफीक। फिर दोस्तों, जिस तरह रात को हम आसमान पे देखते हैं, हमें आसमान पे सितारे चमकते हुए नजर आते हैं, अभी अल्लाह के फरिश्ते आसमान पे बैठे हमें देख रहे होंगे, हम उनको चमकते हुए सितारों की तरह नजर आ रहे हैं। हदीस में आता है जब ज़मीन पे बच्चे अल्लाह का कुरान पढ़ते हैं तो आसमान वाले फरिश्तों को सितारों की तरह वो चमकते हुए नजर आते हैं। अल्लाह करे हमारे बच्चों को अल्लाह पाक हमेशा चमकता दमकता रखे। अल्लाह पाक हमारे घरों को चमकता दमकता रखे। अल्लाह पाक हमारी मस्जिदों को, मदरसों को आबाद व शाद रखे। ये हमारी बख्शिश का ज़रिया है। बात मैंने कुछ और करनी थी आज आप हजरात से, लेकिन बच्चे ने कुरान पाक की तिलावत की तो उसमें सूरह काफ को तिलावत की। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जुमे वाले दिन एक बार शाम को घर तशरीफ लाए। एक बूढ़िया औरत आपके घर तशरीफ लाई तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उस बुढ़िया औरत ने पूरी सूरह काफ ज़बानी सुनाई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हैरान होकर पूछा, तूने कैसे याद कर ली, कहाँ से याद कर ली? तो अर्ज करती, अल्लाह के रसूल आप रोज़ाना नहीं बल्कि जुमे वाले दिन, जुमे के खुतबे में आपकी आदत है कि आप अक्सर सूरह काफ पढ़ते थे, तो मैं जुमे के खुतबे में आपकी सूरह काफ को सुन सुन के याद करती। उस वक्त बूढ़ियाँ भी ऐसी थी, हुजूर के खुतबे को सुनकर भी याद करते थे। बच्चे ने सूरह काफ के दरमियान के एक रुकू को तिलावत किया। जिसमें बहुत सारी बातें, जिनमें एक बात अल्लाह पाक इरशाद फरमाते हैं, मा यल्फिज़ु मिन क़ौलिन इल्ला लदैहि रक़ीबुन अतीद। तुम्हारी जुबान से निकलने वाली बात निकलती है, उसी वक्त अल्लाह का फरिश्ता उसे लेने वाला खड़ा हो और वो ले ले। और फिर दूसरी आयत में आया कि वजाअत सकरतुल मौत बिल हक। मौत भी हक है, कहो बेशक। मौत की सकरात भी हक है, कहो बेशक। इस पर कोई दलील को गवाह पेश करने की जरूरत ही नहीं, ये अल्लाह कुरान में कह रहा है। मौत हक है, इस पर कोई गवाह पेश करने की जरूरत नहीं, इसलिए कि जो हमसे पहले आए वो चले गए, बता कर गए हम जा रहे हैं, तुमने भी आना है। इस पर किसी दलील की जरूरत नहीं। मुसलमान भी जानता है, काफिर भी जानता है। तो इरशाद खुदाबंदी है, मा यल्फिज़ु मिन क़ौलिन इल्ला लदैहि रक़ीबुन अतीद। तुम्हारी जुबान से कोई बात निकलती नहीं, और अल्लाह का फरिश्ता लिखने को, लेने को, उचकने को खड़ा होता है और वो तुम्हारी जुबान से निकली हुई बात उचक ले। मैंने इसी बात पर तकरीबन 2-3 महीने अपने यहाँ शमसीपुर में जुमे का बयान किया, सिर्फ इसी एक आयत। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तवज्जो से बात सुनना ताकि आपके मेरे बख्शिश का सामान बन जाए। इरशाद फरमाया, तुम मुझे अपनी जुबान की गारंटी दे दो, मैं तुम्हें जन्नत की गारंटी दूं।
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم مجھے اپنی زبان کی گارنٹی دے دو، میں تمہیں جنت کی گارنٹی دوں۔ اور دوسری حدیث میں یوں فرمایا کہ تم مجھے اپنی زبان اور اپنی شرمگاہ کی حفاظت کی گارنٹی دے دو، میں اللہ کا معبود تمہیں جنت کی گارنٹی دوں۔ نہ آنکھ کی گارنٹی مانگی حضور صلی اللہ علیہ وسلم، نہ ہاتھ کی گارنٹی مانگی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، نہ کانوں کی گارنٹی مانگی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، نہ پیروں کی۔ کہا مجھے اپنی زبان کی گارنٹی دے۔ معلوم ہوتا ہے کہ وجود انسانی میں زبان کو اتنا بڑا مقام رکھتی ہے، کوئی اتنی بڑی یہ چیز ہے کہ جس کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم ضمانت مانگ رہے ہیں۔ عربی کی کتابوں میں زبان کے لیے ایک جملہ بولا جاتا ہے کہ جرمہ صغیر، اس کا حدود اربا بڑا چھوٹا ہے، یہ کوئی لمبی چوڑی نہیں، چھوٹی سی۔ وجرمہ کبیر، اس کے گناہ بڑے بڑے، یہ کبھی کبھی چھوٹی سی اتنا بڑا گناہ کر بٹھاتی ہے بندے سے کہ 90 سال کا مسلمان ایک لحظے میں کافر ہو جاتا ہے۔ اور کبھی کبھی یہ چھوٹی سی زبان اتنا بڑا کام کرا جاتی ہے کہ 90 سال کا کافر صرف زبان ہلا کر لا الہ الا اللہ پڑھتا ہے، وہ جنتی بن جاتا ہے۔ جرمہ صغیر، یہ ہے چھوٹی سی۔ ایک انجان لڑکی ہوتی ہے جس کی طرف دیکھنا بھی اپنی جان دینے کے در پہ ہو جاتا ہے، لیکن اسی لڑکی کو جب 4 بندوں میں بیٹھ کر اپنی زبان ہلا کر نوجوان کہتا ہے مجھے قبول ہے، اب اس کی طرف دیکھنا بھی ثواب بن جاتا ہے، اس کے ساتھ بیٹھنا بھی ثواب بن جاتا ہے، اس کے ساتھ سونا بھی ثواب بن جاتا ہے، اس کی ضروریات کا خیال رکھنا بھی ثواب بن جاتا ہے۔ صرف زبان ہلانے کی بات ہے کہ مجھے قبول ہے، جس کی طرف پہلے دیکھنا بھی گناہ ہوتا۔ اور پھر کبھی کبھی یہی بیوی جو 7، 8، 10 بچے ہمیں پیدا کر کے دیتی ہے، ہمارے جوتوں کو بھی روز پالش کرتی ہے، کپڑے بھی روز استری کرتی ہے، صبح پراٹھے بھی پکا کے کھلاتی ہے، صبح شام ہمارے مہمان ہے، اللہ نہ کرے ہماری زبان سے صرف 3 بار نکل جائے طلاق ہے، طلاق ہے، طلاق ہے، زبان ہلنے کی دیر ہے، کھانا خراب ہو جائے۔ کتابوں میں آتا ہے کہ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کبھی کبھی اسی زبان کو پکڑ کر لوگوں کے سامنے کہا کرتے تھے کہ یہی آدمی کو جنتی بناتی ہے اور یہی آدمی کو جہنمی بناتی ہے۔ کہا جاتا ہے کہ کسی بزرگ کو اس کے آقا اور مولا نے ایک دن کہا وہ سامنے بکری کھڑی ہے، اسے ذبح کرو، اور بکری کے گوشت میں جو سب سے اچھی بوٹی ہے اسے پکا کے میرے لیے لاؤ۔ بزرگ اس وقت غلام تھے، گئے بکری ذبح کی، اس کی زبان کاٹی، اسے پکا کے لے آئے اور آقا کے آگے رکھ کر کہا کہ بکری کے پورے گوشت کے اندر اس سے اچھا گوشت کوئی نہیں۔ ہفتے 10 دن کے بعد پھر ایک دن آقا نے کہا وہ بکری کھڑی ہے، اسے ذبح کر دے، اس کا جو سب سے برا گوشت ہو وہ لے کے آؤ۔ تو پھر بھی زبان پکا کے لے آئے کہ کہا کہ اس کے وجود میں سب سے بیکار اگر وہ گوشت ہے تو وہ زبان ہے۔ اس وقت کے آقا اور مالک وہ لوگ بھی اچھے تھے، انہوں نے کہا میں یہ سمجھا نہیں، گزشتہ ہفتہ کو بلایا تو انہوں نے کہا سب سے اچھا ہے، اس ہفتے بھی وہی زبان کاٹ کے لے آئے تو کہا سب سے برا ہے۔ کہا صاحب اگر یہ اچھی چل گئی تو اس سے اچھا موٹی اور اس سے اچھا گوشت کوئی نہیں، اگر یہ بری چل گئی تو پھر اس سے برا اور اس سے گندا گوشت۔ یہ اللہ نے ہمیں دی کیوں؟
جس طرح آج ہم اسے استعمال کر رہے ہیں، کیا اللہ نے ہمیں اس لیے دی؟ یاد رکھنا قیامت کے دن اس کا حساب ہونا ہے، یاد رکھنا اس بات، اس کا بھی حساب ہونا، ان کا بھی حساب ہونا ہے قیامت کے دن، ان کا بھی حساب دینا ہے ہمیں، پیروں کا بھی حساب دینا، پیٹ کا بھی حساب دینا، ایک ایک چیز کا ہمیں حساب دینا، اس کا بھی حساب اللہ کو دینا ہے۔ اللہ نے کہنا ہے میں نے جس کام کے لیے دی تھی اس میں چلی کہ نہیں چلی، یا درجے کی کیچی کی طرح چلتی رہی، چلی کہتے، اس کا حساب ہونا۔ اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں مجھے اس کی گارنٹی دے، اور جو اگلا جملہ ہے وہ اگر آپ ہمیں دماغ میں رکھیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جنت کی گارنٹی دے، کوئی بزرگ، کوئی پیر مرشد، کوئی عالم، کوئی شہید کسی کو جنت کی گارنٹی دے تو یہ گارنٹی نہیں ہے، اس لیے کہ قیامت کے دن سب سے پہلے تو عالم کو کھڑا کیا جائے، شہید کو بھی کھڑا کر کے حساب مانگا جائے، دولت والے کو بھی کھڑا کر کے حساب مانگا جائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ضمانت دے دیں، میں ضمانت دیتا ہوں۔ آپ کا کیا خیال ہے؟ جس کی حضور ضمانت دے دیں، جس کی حضور گارنٹی دے دیں، ہمارا تو ایمان ہے۔ آپ نے جو اپنے صحابہ سے کہا یہ سارے جنتی ہیں، آج اگر صحابہ کی طرف گندی زبان چلاتا ہے تو ہم سارے اس کی زبان کاٹنے کو تیار کھڑے ہوتے ہیں۔ حضور نے کہا ہے صحابہ جنتی، اور 10 میرے صحابہ بڑے جنتی ہیں، اور 2 صحابہ کو تو اپنے ساتھ جنت کے ٹکڑے میں سلا کے دنیا کو اور امت کو دکھایا کہ یہ جنت میں سو رہے ہیں۔ اور آپ کے اور میرے لیے حضور کہیں کہ میں جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ بزرگان دین نے زبان کے گناہوں کو آفات باللسان کا نام دے رکھا ہے کتابوں کے اندر۔ یہ آفت نہیں، آفات ہے۔ چھوٹی چھوٹی چیزیں لیتے چلے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسلمان کسی کو لعنت نہیں کرتا، یہ حدیث ہے۔ مومن لعنت کرنے والا نہیں ہوتا، مومن دوسرے کو تانا دینے والا نہیں ہوتا، مومن دوسرے مسلمان کو گالی دینے والا نہیں ہوتا، مومن دوسرے مومن لفظ میرے یاد رہیں گے آپ، مومن کو لعنت کرنے والا، زور سے کہو، مسلمان کو تانا دینے والا نہیں ہوتا۔ یہ گناہ کے الفاظ میں نہیں کہہ رہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم، کہہ رہے مومن ہی نہیں ہوتا جو دوسرے مومن کو لعنت کرتا، جو دوسرے کو تانا دیتا وہ مسلمان نہیں ہوتا، اور جو مومن کو گالی دیتا ہے حضور فرماتے ہیں وہ مومن نہیں۔ یہ نہیں کہا یہ گناہ تھا، وہ مومن ہی نہیں۔ اب گالی زبان سے ہوتی ہے، ہاتھ سے ہوتی ہے، لعنت ہاتھ سے ہوتی ہے، زبان سے ہوتی ہے، تانا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم نے کسی پر لعنت کر دی، قیامت کے دن اللہ پاک کہے گا فلاں بندہ مومن پر لعنت کی تھی، کھڑے ہو جاؤ اس کا حساب دو، کیسے کی تھی، کیوں کی تھی، کھڑے ہو جاؤ اس کا حساب دے کے جاؤ۔ دوسرے کو تانا دیا تھا۔ قرآن پاک میں ایک پوری سورت ہے، وَيْلٌ لِكُلِّ ہُمَزَةٍ لُمَزَةٍ۔ آپ صاحب سورت کا کیا نام ہے؟ ہومازہ، کیا نام ہے؟ ہومازہ۔
اللہ پاک کبھی توفیق دے تو صرف ترجمہ گھر بیٹھ کے اس سورت کے چھوٹی سی سورت ہے 30ویں سپارہ. اللہ کہتے ہیں ہلاکت ہے ان سب کے لیے جو تانا دے رہے. مولانا عالم دین بیٹھے ہیں میرے بارے میں اگر ان سے پوچھوں ویل کا معنی تو علماء نے ویل کا ایک معنی تو ہلاکت کیا کہ وہ ہلاک ہو گیا. اس کے لیے ہلاکت ہی ہلاکت ہے جو تانا دیتا. اور دوسرا معنی علماء کرتے ہیں کہ جہنم کا جو سب سے نچلا حصہ اس کا نام ویل ہے. گویا کہ اس بندے کو جہنم کے سب سے نچلے حصے میں ڈالا جائے. یہ زبان کے چھوٹے چھوٹے جن کو ہم سمجھتے بھی نہیں. میرے دوستو یاد رکھنا نماز اللہ کا حق ہے. آپ نے نماز پڑھی مسجد سے نکلے دوسرے پہ لعنت کر دی تانا کر دی آپ کی نماز گئی. یہ داڑیاں یہ ٹوپیاں یہ پگڑیاں یہ الگ عبادات ہیں. یہ حقوق العباد میں ہیں. اگر کسی نے پگڑی نہیں بھی باندھی تو قیامت کے دن میرے اللہ نے نہیں پوچھنا پگڑی باندھی تھی کہ نہیں باندھی تھی. جن چیزوں پہ ہمیں زور دینا چاہیے وہ آج میرے اندر سے بھی نکل گئی آپ کے اندر سے بھی نکل گئی بڑے کے اندر سے بھی نکل گئی چھوٹے کے اندر سے. آگے چلیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے اپنے ماں باپ جس نے کسی کے ماں باپ کو گالی دی اس نے اپنے ماں باپ کو گالی دی. صحابہ کرام نے عرض کی اللہ کے رسول زور سے کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم یہ اپنے ماں باپ کو گالی کیسے؟ فرمایا وہ بھی تو کسی کے ماں باپ. مومن کا کام ہی نہیں گالی دینا. میں نے کسی کو آج پرائے کو چھوڑیے باپ اپنی اولاد کو ماں باپ کی گالی دے رہا ہوتا. اپنی اولاد. ایسے ایسے مسلمان دیکھیں جو اپنی بیٹیوں کو اتنی گندی گالی دے رہے ہوتے کہ سننے والے کا سر شرم سے جھک جاتا ہے. اپنی بیوی کو ایسی گالی دے رہے ہوتے اور آج کا نوجوان کو اپنی ماں کو اتنی بری گالی دے رہا ہوتا ہے کہ سننے والے کا سر شرم سے جھک جاتا ہے. پڑوسی کو گالی دے رہا ہوتا. ہم مسلمان چھوٹی چھوٹی بات پہ جب لڑتے جھگڑتے ہیں یہ نہیں سوچتے کہ ہم کس کو گالی اور کیسی گالی اور کہاں گالی دے رہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مومن تو گالی دینے والا ہوتا ہی نہیں. لیس المؤمن باللعان وبالطعن. مومن تو تان کرنے والا ہوتا ہی نہیں لعنت کرنے والا ہوتا ہی نہیں گالی دینے والا ہوتا ہی نہیں. یہ زبان کے چھوٹے چھوٹے گناہ. اور ایک پوری سورت ہے قرآن میں وہ بڑی سورت ہے سورہ حجرات کے نام سے 26ویں سپارے میں. ہماری معاشرتی زندگی جو ہے گھریلو زندگی وہ پوری اس سورت کے اندر اللہ پاک نے بیان فرمائی. یا ایھا الذین آمنوا اے ایمان والو. صحابہ کہتے ہیں جب کبھی یا ایھا الذین آمنوا سے حضور ہمیں بات کرتے تو ہم دل کے کھڑکیاں اور دروازے بھی کھول دیتے کہ ہم سے ہمارا اللہ کیا بات کرنا چاہتا ہے. اگر اللہ پاک ہمیں کہتا ہے اے کتو میری بات سنو تو بھی ہمیں کام کرنے کھڑے کرنے پڑتے کہ اللہ. اگر اللہ ہمیں کہتا او گدھو میری بات سنو او گھوڑو او کمینوں بے ایمانوں میری بات سنو تو بھی ہمیں سننی پڑتی. قربان جاؤ اللہ پاک کتنے اچھے الفاظ بیان کرتا ہے. یا ایھا الذین آمنوا اے ایمان والوں میری بات سن لو. اب ایمان کا اگر میں مانا ایمان کے علماء نے 101 معنی بیان کیے جن میں ایک معنی جو آپ کے اور میرے سمجھنے کے لیے اللہ کہنا چاہتے ہیں اے میرے وہ بندو جو میرے ہو میری بات سنو. جو میرے ہو میری بات سنو. جو میرے نہیں بے شک نہ سنو. جو میرے ہو میری سن لو. کیا لا یسخر مذاق نہ اڑانا. قوم من قوم ایک دوسرے کا
عسا کیا پتہ ان یکونوا خیرا منہم، وہ اللہ کے ہاں تم سے اچھا ہو۔ بھائی ایک کے پھٹے ہوئے کپڑے ہیں، زبان کو استعمال کر کے اس کا مذاق اڑا رہے ہو۔ ایک گدھی پہ بیٹھا ہے، اس کے پاس تمہاری طرح کروڑا کی کار نہیں ہے، وہ بیچارہ گدھے پہ سفر کر رہا ہے مومن، تمہارا کلمہ گو بھائی ہے، اس کا مذاق نہیں ہوا۔ آنکھ سے ڈھیلا ہے، کان سے بہرا ہے، ہاتھوں سے لولا ہے، پیروں سے لنگڑا ہے، وجود میں چھوٹا ہے، رنگ میں کالا ہے، جیسا بھی مذاق نہیں ہوا۔ کیا پتا اللہ کے ہاں وہ تم سے زیادہ اچھا۔ 30ویں سپارے میں ایک سورت ہے، سورہ عبسہ وتولی، حافظ صاحبان بیٹھے ہیں، ان جاءہ الاعمی۔ عجیب قانون قدرت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک نبینہ صحابی بیٹھا، نبینہ، کپڑے پھٹے ہوئے ہیں، نہایا نہیں، پسینے کی بدبو آ رہی ہے، مکے کی گرمی، بال بکھرے ہوئے ہیں، حجامت نہیں ہے اس کی، دانت میلے ہیں، آپ کے پاس بیٹھا ہے، وہ مسئلہ پوچھ رہا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے گفتگو کر رہے ہیں، دعا کر لیں بھائی۔ اللہ، چلے میں یہ بات ختم کروں پھر ختم کرتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حتیم میں اس نبی نے صحابی کو کعبے میں لے کے بیٹھے ہیں، وہ مسئلے پوچھ رہا ہے، نماز کے، روزے کے، حج کے، زکات کے۔ اتنے میں ابو جہل اپنی پارٹی کے ساتھ کعبے کے اندر آیا۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ ابو جہل اپنی پارٹی کے ساتھ آیا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کے اندر ایک جذبہ پیدا ہوا کہ میں یہاں سے اٹھ کر جا کر اس کو تبلیغ کر دوں ابو جہل کو، ہو سکتا ہے میری بات سن لے مان۔ آپ سوچ رہے ہیں اٹھو، اتنے میں ابو جہل قریب آیا، تو ابو جہل خود وہاں کھڑا ہو کر بول کر کہتا ہے، اے محمد میرا دل کرتا ہے کہ میں خود چل کے تیرے پاس آؤں، لیکن یہ نبینہ بدبو آ رہی ہے اس کے پسینے کی، نہایا دھویا نہیں، مذاق اڑا رہا ہے۔ اب میں اور یہ دونوں اکٹھے بیٹھے، آپ ایسا کریں اس کو اٹھا دیں، میں آ کر بیٹھتا ہوں، آپ کی بات سنتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ایک لحظے کے اندر سوچا کوئی بات نہیں، یہ تو میرا ہے ہی مسلمان صحابی، اگر اٹھا بھی دوں یا میں خود اٹھ بھی جاؤں تو کیا پتا یہ میری دعوت کو سن کر ایمان لے آئے۔ اگر یہ مکے کا سردار ایمان لے آیا، سارا مکہ ایمان لے آئے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سوچا ہے، ابھی اٹھے نہیں، سوچ رہے ہیں۔ جبرائیل امین فرمایا عبس وتولی ان جاءہ الاعمی وما يدريك لعله يزكى او يذكر فتنفعه الذكرى۔ ایسے لاکھوں کروڑوں بھی آ جائیں، مجھے ان کے ایمان کی ضرورت نہیں، مجھے اس کے ایمان کی ضرورت ہے جو تیرے پاس بیٹھا ہے۔ اگر اس کا دل ٹوٹ گیا، آپ نے اس کو چھوڑ کر ان کی طرف توجہ کر لی اور اس کا دل ٹوٹ گیا، میرا محبوب اپنی کبریائی کی قسم کھا کے کہتا ہوں، پھر میں نہیں دیکھوں گا تو میرا محبوب ہے، میں اسی نبینے کے ساتھ کھڑا ہو جاؤں۔ یا ایھا الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم عسیٰ ان یکونوا خیرا منہم۔ ایک دوسرے کا مذاق نہ اڑانا،
مردوں کو چھوڑ کر پھر عورتوں سے کہا وَلَا نِسَاءٌ مِّن نِّسَاءٍ عَسَىٰ أَن يَكُنَّ خَيْرًا مِّنْهُنَّ۔ اے میرا نام لینے والیو، میرے مصطفیٰ کا کلمہ پڑھنے والیو، تمہارے اندر بھی یہ بیماری ہے کہ دوسری عورت کا مذاق جلدی اڑاتی، اس کا سوٹ ایسا، اس کے کپڑے ایسے، اس کا زیور ایسا، اس کا گھر بار ایسا، اس کے برتن ایسے، اس کے گھر کی چادریں ایسی، بستر ایسے، صحن ایسا، مذاق اڑاتی ہو، خبردار۔ وَلَا نِسَاءٌ مِّن نِّسَاءٍ عَسَىٰ أَن يَكُنَّ خَيْرًا مِّنْهُنَّ۔ مذاق میں اڑا بیٹھو گے، ایمان سے چلے جاؤ گے۔ یہ زبان بڑی عجیب ہے۔ وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ بِئْسَ الِاسْمُ الْفُسُوقُ بَعْدَ الْإِيمَانِ وَمَن لَّمْ يَتُبْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ۔ کسی کا برا نام نہ رکھنا، مذاق میں کسی کو برے نام سے نہ بلانا، نہ جو نام اس کا ماں باپ نے رکھا ہے وہی لینا، برا نام ہے۔ ہاں اگر برا نام ہے تو تبدیل کر دو، کسی نے رکھا ہے تو تبدیل کر دو، لیکن تم مت پکارو۔ اس زبان سے اگر مذاق میں کسی کا برا نام لے دیا تو ایمان کو برباد کر دیا۔ آپ فرماتے ہیں تم مجھے اپنی زبان کی گارنٹی دے دو، میں تمہیں جنت کی گارنٹی دوں، صبح سے لے کر شام تک، شام سے لے کر صبح تک۔ میرے دوستو یہ جو گھنٹہ 2 گھنٹے بچے مدرسوں میں آ بیٹھتے ہیں، اگر آپ دین کے ماحول میں آ بیٹھیں تو انشاءاللہ یہ گھنٹہ 2 گھنٹہ تو ہماری زبان کتنے گناہوں سے بچ سکتی ہے۔ یہ مدرسے صرف مدرسے نہیں ہیں، یہ مدرسے تو ٹریننگ کے مرکز ہوتے ہیں کہ یہ گھنٹہ 2 گھنٹہ بچہ، آدھا گھنٹہ بچہ زبان سے اللہ کا قرآن پڑھتا جا رہا، اللہ کا قرآن پڑھتا جا رہا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک بات کہہ کر میں ختم کرتا ہوں، جب قرآن پڑھتا ہے بندہ تو اللہ کہتے ہیں کہ میری طرح ہو جا۔ حالانکہ اللہ اپنی ذات و صفات میں وحدہ لا شریک ہے، کوئی بھی اس کی ذات و صفات میں شریک نہیں، لیکن قرآن پڑھنے والا وہ تھوڑی سی دیر میں جب قرآن پڑھتا ہے اللہ کہتے ہیں چونکہ میں بھی پڑھتا ہوں یہ بھی پڑھتا ہے، اور جس طرح میں پڑھتا ہوں یہ بھی اسی طرح پڑھتا ہے۔ جہاں میں وقت کرتا ہوں وہیں یہ وقت کرتا ہے، جہاں میں مد کرتا ہوں وہاں یہ مد کرتا ہے، جہاں میں غنہ کرتا ہوں وہاں یہ غنہ کرتا ہے، جہاں میں اظہار کرتا ہوں ادغام کرتا ہوں یہ بھی وہی اظہار و ادغام کرتا ہے، تو یہ میری طرح ہو جاتا ہے۔ یہ معصوم بچہ تھوڑی دیر کے لیے جب آپ مسجد اور مدرسے کے ماحول میں بھیجتے ہیں، اللہ آپ کو بھی مسجد اور مدرسے کا ماحول نصیب کرے۔ اس ماحول نے ہمیں خراب کر رکھا ہے، اس ماحول نے ہمیں برباد کر رکھا ہے۔ میرے دوستو یہ مدرسوں کا ماحول، یہ دین کی مجلسوں کا ماحول، اسی لیے کہا جاتا ہے کہ دن میں 2-2.5 گھنٹے، آدھا گھنٹہ، 15 منٹ جتنے نصیب ہو جائیں اللہ کے گھر کو دو گے جو کہتا ہے دن میں کتنا منٹ آپ کو 15 منٹ 10 منٹ آدھا گھنٹہ مل جائے۔ نماز کے علاوہ یہ نہیں کہ نماز پر میں دے آیا ہوں 15 منٹ مدرسے کیوں بولے 5-10 منٹ۔ فرمایا اگر مسجد میں آ کر تم نے ایک مسئلہ سیکھ لیا، ایک مسئلہ، اور ایک بندہ ساری رات نفل پڑھتا رہا، اللہ کے ہاں اس کے نفلوں کا اتنا بڑا درجہ نہیں جتنا آپ نے مدرسے کے ماحول میں آ کر ایک مسئلہ سیکھا، اللہ پاک کے اس کا زیادہ درجہ۔ سیکھو گے دین کو، اللہ پاک آپ کو مجھے عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ حافظ صاحب بھی کہتے ہیں یا اللہ جن بچوں نے آج ختم قرآن کی اس محفل میں
اپنی تلاوت کی اللہ ان کی تلاوت کو منظور و مقبول فرما، ان کے ختم قرآن کو منظور و مقبول فرما، ان بچیوں کا مستقبل، ان بچوں کا مستقبل اچھا بنا، یا اللہ ان کو ماں باپ کا فرما بردار بنا، استادوں کی محنت، ماں باپ کی محنت، ان بچوں کی محنت کو منظور و مقبول فرما، اور جو ساتھی ان مدرسوں کے ساتھ تعاون کرتے ہیں اللہ ان کے اس تعاون کو بھی اپنے دربار عالیہ میں منظور و مقبول فرما۔ قبول فرمانے کے بعد تمام انبیاء کرام، صحابہ کرام، شہداء، اہل بیت، ائمہ مجتہدین، جتنے مسلمان اس دنیا میں آئے چلے گئے، اللہ تمام کی روحوں کو اس کلام پاک کا ثواب نصیب فرما، خاص طور پر ان بچوں کے جو بزرگ حضرات اس دنیا سے چلے گئے ہوں، اللہ ان کی روحوں کو اس کلام پاک کا ثواب نصیب فرما۔ یا اللہ اس کلام پاک کے صدقے ان بچوں کے گھروں کے اندر خیر و برکات نازل فرما۔ یا اللہ اس کلام پاک کی برکت سے ان بچوں کے ماں باپ کو حج بیت اللہ نصیب فرما۔ یا اللہ دین کے ساتھ، دین والوں کے ساتھ ان بچوں کے ماں باپ کو جڑنے کی، بیٹھنے کی توفیق نصیب فرما۔ یا اللہ اس کلام پاک کی برکت سے بچوں کے گھروں کے اندر جو بیمار ہوں ان کو شفا کاملہ عاجلہ نصیب فرما۔ ہمارے یہاں ایک ساتھی ہیں اس مدرسے کے بڑے معاون شفیق، مجھے تو اتنا پتہ نہیں تھا وہ اتنا زیادہ بیمار ہو گیا، ورنہ حق بنتا تھا اس کو پوچھنے آتے۔ کافی آج حالت دیکھ کر مجھے بھی احساس ہوا، پریشانی ہوئی۔ دعا کرے اللہ نوجوان کو صحت و تندرستی۔ یا اللہ جتنے مسلمان بیمار ہیں تمام کو شفا کاملہ عاجلہ نصیب فرما۔ اس مبارک مجلس میں، محفل میں جو بیمار آئے بیٹھے ہوں، جن کے ماں باپ بیمار ہوں، جن کے بچے بیمار ہوں، یا اللہ تمام کو شفا کاملہ عاجلہ نصیب فرما۔ یا اللہ یہ سارے دوست دعا کے لیے آئے ہیں، تیرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے ختم قرآن کے موقع پر تو دعاؤں کو قبول کرتا ہے۔ یا اللہ ان کی حاضری کو قبول فرما، ان کی دعاؤں کو قبول فرما۔ یا اللہ ان کے گھر بار کے اندر خیر و برکات نازل فرما، ان کے ایمانوں کی، ان کی اولادوں کی، ان کی صحت و تندرستی کی، کاروبار کی، ملازمتوں کی حفاظت فرما۔ جن کے گھروں میں جوان بچیاں ہیں یا اللہ ان کی عزتوں کی حفاظت فرما۔ ہمارے اساتذہ کرام بیٹھے ہوئے ہیں، یا اللہ ان کی محنتوں کو قبول فرما۔ حافظ نعیم صاحب ہیں، مولانا امجد صاحب ہیں، قاری محمد علی صاحب ہیں اور دیگر ساتھی آ رہے تھے۔ الہ العالمین ان کو مزید قرآن پاک کی خدمت کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ ہماری مسجدوں کی، مدرسوں کی، علماء کی، دینی جماعتوں کی، تبلیغی جماعتوں کی حفاظت فرما۔ یا اللہ جتنے بھی مسلمان ملک ہیں تمام کی حفاظت فرما۔ میرے بنگلہ دیش کے کافی ساتھی آئے ہوئے ہیں، یا اللہ ان کے گھروں کے اندر خیر و برکات نازل فرما، ان کے ملک کے اندر خیر و عافیت کو پیدا فرما، تمام کو مل جل کر آپس میں پیار و محبت کی دولت نصیب فرما۔ الہ العالمین ہم سب کو مرتے وقت کلمہ نصیب فرما، قبر کے عذاب سے، جہنم کے عذاب سے ہم سب کو محفوظ فرما۔ کل قیامت کے دن حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہم سب کو شفاعت نصیب فرما، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ حوض کوثر کا جام نصیب فرما۔ یا اللہ جو ساتھی ان مدرسوں کا تعاون کرتے ہیں، یا اللہ ان کے مال میں، جان میں، ایمان میں، عزت میں برکت عطا فرما۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ لیکن گولی نہ ماری۔ Gracias.